اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا کرم خاص ہے کہ اس ذات حق تعالیٰ نے ازل سے بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام بھیجے ہیں جو انسانوں کو حق اور سچ کا راستہ دکھاتے تھے اور ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر آتے تھے، مگر بالآخر یہ سلسلہ نبوت رسالت مآب حضور علیہ السلام پر اختتام پذیر ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے ہر زمانہ میں ہزاروں اولیاء اللہ اور ہر صدی میں کئی مجددین اور صوفیاء بھیجے ہیں جنہوں نے کروڑوں انسانوں کو اپنے علم و عمل و قرآنی علوم سے مستفیض کیا اور قرآن سے ان کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ قرآن مجید وہ روشن کتاب ہے جو حضرت انسان کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے لے کر تکمیل انسانیت، شرف ولایت اور فقر تک رہنمائی فراہم کرتی ہے، جس میں شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کے کلی علوم اور رموز کی تشریحات اور توضیحات حاصل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ہر چیز قرآن مجید میں ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، جان لے کہ خلق خدا کی کوئی چیز بھی علم آیات قرآن سے باہر نہیں، خواہ اس کا تعلق بحر و بر سے ہو یا خشک اور تر سے ہو۔ سامعین کرام، قرآن کریم ہمارے لیے نہ صرف ایک بہترین ضابطہ حیات ہے بلکہ اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات بھی ہے اور اسی میں ہماری شفا بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَتُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اسی قرآن کی برکت سے جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جہالت اور گمراہی کی تاریکیاں کافور ہوتی ہیں، بد عقیدگی اور بد اخلاقی جاتی رہتی ہے اور خوش عقیدگی، خوش اخلاقی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اسی قرآن مجید میں سے آج دو ایسی خوبصورت، منفرد، طاقتور اور اسرار و رموز سے بھرپور آیات آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جس کا تعلق انسان کی تقدیر سے جڑا ہوا ہے۔ یہ دو آیات ہیں کیا، پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، پھر ان کی فضیلت اور طریقہ کی طرف آؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سامعین کرام، یہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، کمالات، بزرگی اور برتری بیان کی ہے۔ یقیناً ہر وہ لفظ، ہر وہ دعا اور ہر وہ عید جس میں حضور علیہ السلام کی تعریف اور برتری ہو، یقیناً وہ کسی بڑے راز اور طاقت سے خالی نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ جو دو آیات ہیں، ہمارے بزرگان دین نے ان کو اس طرح پڑھا ہے جیسے اسم اعظم کو پڑھا جاتا ہے۔ یقین جانے کہ ان دو آیات میں وہ طاقت ہے کہ یہ عام سے انسان کو جو محرومیوں میں مبتلا ہو، یہ اسے قسمت کا غنی کر دیتی ہے، بلکہ جب کسی انسان کی زندگی میں یہ آیات آ جائیں تو پھر اس کے وجود سے پریشانیاں، مصیبتیں، رزق کی فکر اٹھ جاتی ہے۔ ان آیات کی برکت سے
انسان ہر غم و حزن سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ آیات تمام وسوسوں، تمام حیرانیوں اور تمام بے چینیوں کی اکثیر دوا ہے۔ یقیناً ان آیات میں طاقت کا مضبوط نظام موجود ہے۔ ان آیات سے خوش بختی کے دروازے کھلتے ہیں، اور ایسے کھلتے ہیں کہ اللہ کے خزانے اور رحمتوں اور برکتوں کی بے بہا انسان پہ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم اس انسان کو جہاں بھر میں عزیز فرما دیتا ہے، اور ان آیات کو صدق دل سے پڑھنے والا انسان جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے، اللہ کریم کے کرم سے اسے کامیابیاں ہی ملتی ہیں، کبھی وہ ناکام نہیں ہوتا، ہر قسم کے امتحان میں پاس ہوتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو فرمایا کہ اے علی، جس کو درندوں کو خوف ہو وہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرے۔ سامعین کرام، اگر کوئی ظالم درندہ صفت انسان کسی شخص پر ناحق ظلم کرتا ہے یا بلا وجہ اسے تنگ کرتا ہے اور وہ مسلسل ظلم سے باز نہیں آتا، تو یہ آیات مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اکثیر ہیں۔ اس کو پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی ہر درندے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو، اسے اللہ تعالی محفوظ فرمائیں گے۔ سامعین کرام، ان آیات سے نہ صرف دنیاوی زندگی خوبصورت ہوتی ہے بلکہ آخرت کی ابدی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو خواب میں دیکھا ہے جو کثرت سے ان آیات کو پڑھتے تھے، وہ قبر میں خوشحال ہیں، اور بعض لوگ تو صاحب خواب کو بتاتے بھی ہیں کہ ان آیات کی برکت سے جو ہم انہیں دنیا میں پڑھتے تھے، یہاں پر ان آیات کی وجہ سے ہم پر بہت کرم ہوا ہے، ہم قبر میں خوشحال ہیں، مطمئن ہیں۔ سامعین کرام، ان آیات کو پڑھنے کی ترتیب کو یوں ہے کہ ہر نماز کے بعد ان آیات کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ 5 یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز کے علاوہ دن کو یا رات کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا آسان لگے بغیر مشقت کے اتنا ہی پڑھ لیں۔ جب آپ ان آیات کو پڑھنے لگیں تو فقط اللہ کی رضا مطلوب رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کافی ہو جائے گا، اور ان آیات کو مکمل توجہ اور یقین کامل سے پڑھیں، کیونکہ کوئی بھی عمل، کام، ورد اور تلاوت یقین کے بغیر فائدہ نہیں دیتا، لہذا یقین کا تسلسل قائم رکھیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ان آیات کے کرشمے اور کمال دیکھیے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم خاص فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔